کیا تعویذ ماننا شرک؟ جی ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ قرآن پاک میں دو طریقے کی آیتیں ہیں. ایک جگہ آتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے علم غیب صرف اللہ جانتا ہے, اور دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنے رسول میں سے ہم جس کو چاہتے ہیں دے دیں. اسی طریقے سے تعویذ باندھنے کے تعلق سے جو حدیثیں ہیں وہ بھی دو طریقے کی ہیں. جیسے ہم نے آپ کو ایک مثال اور دی, کتا پالنا اللہ کے رسول نے فرمایا کتے کو جہاں دیکھو مار ڈالو, بعد میں فرماتے ہیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے, چھوڑ. اسی طریقے سے تعویذ کی بھی دونوں قسم کی حدیثیں ہیں. ایک جگہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں فقط اشرک, جو تعویذ گنڈا کرے فقط اشرک, اس نے شرک کیا. اور آپ واٹس ایپ پہ بس یہی حدیث سنتے ہوں گے توصیف الرضا کی زبانی, فقط اشرک, توصیف الرحمان کی زبانی, رضا تو لگا ہی سکتا وہ, فقط اشرک فقط اشرک فقط اشرک, یہاں پہ گاڑی ہلتی رہتی ہے, فقط اشرک, اس نے شرک کیا, اس نے شرک کیا, اس نے شرک کیا. تعویذ گنڈا کرنے والا شرک کیا, تعویذ گنڈا کرنے والا شرک کیا. آ جاؤ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں ان استقری من العین, جب آنکھ لگتی اس کو کیا بولتے ہیں, نظر لگتی ہے, نظر بد, عین مانے نظر بد, نظر بد لگتی تھی تو میں خوب جھاڑ کرتی تھی. کون کہہ رہا؟ حضرت عائشہ. سب سے پہلے مشرک ان کو بولو, اور سنو گے, سنو. امام بہقی نے روایت کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. ابھی یہ بھی اعتراض آئے گا, ہم تو اللہ کے رسول کا قول بیان کر رہے ہیں, یہ صحابہ کے اقوال بیان کرتے ہیں. اب تو زیادہ بڑا دین پر سختی سے قائم رہنے والا ہے کہ وہ صحابہ اکرام سختی سے دین پر قائم رہنے والے ہیں, جن کی جنت میں جانے کی بشارت اللہ کے رسول نے لے لی, اور اللہ نے قرآن پاک میں کہا وعد اللہ الحسنى, ان کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا, اللہ نے وعدہ کر لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں, وہ تو آپ صحابہ کے اقوال بیان کر رہے ہیں, ہم اللہ کے رسول کی بات بیان کرتے ہیں, اور فلانا ہے ٹھکانا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں, کانا یکرہ الرقیٰ الا فی المعوذات والتمائم, جھاڑ پھونک کو ناپسند کرتے تھے لیکن معوذات کے ذریعے اور تعویذوں کے ذریعے جھاڑ پھونک کو پسند کرتے. معوذات مطلب قل یا ایھا الکافرون, قل اللہ احد, فلق اور ناس, ٹھیک, یا فلق اور ناس, اور والتمائم, اور تعویذوں کے ساتھ جھاڑ پھونک کرتے تھے. ٹھیک. اور سنو, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ مشکات ترمذی شریف, یہ بخاری شریف, یہ مسلم شریف, اور بھی بہت سی شریف کتابیں ہیں, وہ سب گھر کے اندر رکھیں, جس کو دیکھنا ہو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے بھی بارہا سنا ہوگا, کیا تھا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب اخیر وقت میں تھے تو آپ خود معوذتین پڑھتی تھیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اٹھا کر کے ایسے پھونک کر کے انہی کے ہاتھ پر دم, انہی کے جسم اقدس پر دم کر دیتی. سنا ہے کہ نہیں ہے؟ بخاری شریف میں ہے, مسلم شریف میں ہے, ترمذی شریف ہے. ٹھیک. جھاڑ پھونک کرنا اگر شرک ہے تو اللہ کے رسول اپنی بیوی کے عمل سے بھی راضی ہیں, اور رضا بھی شرک شرکن, شرک پر راضی ہونا بھی شرک. کون مشرک؟ اور سن لیجیے, امام موطا نے موطا شریف میں لکھا, عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل بیت ام سلمہ وفی البیت صبی یبکی. حضرت عروہ بن زبیر عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے تو ان کے گھر میں ایک بچہ یبکی, رو رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ رو رہا تھا, ایک بچہ رو رہا تھا. فذکروا بہ فذکروا ان بہ العین, تو گھر والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, حضور بچے کو نظر لگ گئی ہے. کیا لگ گئی ہے؟ نظر لگ گئی ہے. اللہ کے رسول کیا ارشاد فرماتے ہیں, وہ سنیں. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں افلا تسترقون لہ من العین, کیا اس بچے کے تم لوگوں نے جھاڑ پھونک نہیں کی؟ کیا مطلب؟ اللہ کے رسول بھی معاذ اللہ مشرک. اور سن لیجیے, امام محمد کون ہے جانتے ہیں نا, امام اعظم کے شاگرد خاص جو محرر مذہب ہے, مذہب حنفی میں جن کی کتابیں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں,
اسی حدیث کے نیچے کیا لکھتے ہیں معلوم ہے؟ قال محمد، امام محمد نے کہا وَبِهِ نَأْخُذُ، یہی ہمارا مذہب ہے، لا نرى بالرقیۃ باسن اذا كانت من ذکر اللہ، ہم جھاڑ پھونک میں کوئی حرج نہیں دیکھتے جب جھاڑ پھونک اللہ کے ذکر سے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ہم تعویذ بنا کر کے کسی کو دیتے ہیں تو رام اور لکشمن کے نام لکھ کر کے دیتے ہیں، گنیش کے نام لکھ کر کے دیتے ہیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں زمانے اقدس میں صحابہ اکرام کا جو یہ عمل تھا تو صحابہ اکرام نے لات اور عزا کے نام کا تعویذ باندھا ہوا تھا، یا لات اور عزا کے نام سے جھاڑ پھونک کرتے تھے؟ نہیں نا۔ اب سمجھ لو، ہم نے علم غیب کی مثال دی، کتے والی مثال دی، ایک جگہ علم غیب کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا، دوسری جگہ اللہ خود فرماتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس جاتے ہیں دے دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کتوں کو مار ڈالو، دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں مارنے کی ضرورت نہیں۔ بالکل اسی طریقے سے میرے بھائی، جب صحابہ اکرام آغوش اسلام میں داخل ہوئے تو لات اور عزا کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو جھاڑ پھونک کرے گا وہ مشرک ہے۔ جب ایمان راسخ ہو گیا تو صحابہ اکرام کا یہ عمل، کیونکہ اب اللہ کے رسول کو معلوم ہو گیا ہمارے صحابہ جو گردن کٹا لے لیکن لا الہ الا اللہ بولنا نہ چھوڑے وہ لات اور عزا کے نام کا تعویذ باندھیں گے۔ تو دونوں طریقے کی حدیث ہے، ایک حدیث میں کہا گیا کہ تعویذ گنڈا کرنا شرک ہے، اور دوسری حدیث میں اس کو جائز کہا گیا ہے۔ صرف شرک والی حدیث بتاتے ہیں، شرک فقط اشرک فقط اشرک فقط اشرک، شرک 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 شرک۔ ابے جائز والی کیوں نہیں بتاتے؟ آج بھی غیر اللہ کے نام پہ کوئی تعویذ گنڈا کرے شرک۔ میں فتوا دیتا ہوں، نہیں مطلب قادری رضوی اعلی حضرت کے در کا کتا فتوا دے رہا ہے۔ غیر اللہ کے نام پر آج بھی کوئی پھونک جھاڑ کرے شرک، لیکن الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر کے پھونک دے وہ کہاں سے شرک؟ اور اگر وہ شرک تو حضرت عائشہ نے جو معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے اللہ کے رسول کو دم کیا، اس کو کیا کہو گے؟ بات سمجھ میں آ گئی میرے بھائی؟ جھاڑ پھونک آج بھی رام اور لکشمن کے نام کی کرو گے شرک، لیکن اللہ کے رسول کا اسم پاک اگر استعمال کرو گے تو شرک نہیں۔ اب اور سن لیں، نہیں بھائی وہ تعویذ باندھتے ہیں تو ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہی تعویذ ہم کو شفا دینے والا ہے۔ جب اتنی وضاحت آپ کر دو گے نا حدیث سے سب سے، نہیں بھائی وہ تو ہم وہ اس لیے نہیں مانتے کہ تعویذ باندھنے میں یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ تعویذ ہم کو شفا دینے والا ہے۔ یہی اعتراض آتا ہے پھر آخری، یہ تعویذ شفا دینے والا ہے اور تعویذ غیر اللہ ہے، غیر اللہ شفا دے نہیں سکتا، جو بولے غیر اللہ شفا دینے والا ہے وہ مشرک ہے۔ ٹھیک بھائی، ابھی مت دو، بڑے بغیر دے دو، سیانے جو ہیں بس رک جاؤ ابھی 10 منٹ، بیچ میں انتشار مت پھیلا۔ یہ اتنی کام کی باتیں چل رہی ہے، پانی کی پڑی ہے یار۔ الحمدللہ ہمارے والنٹیئر حضرات پانی بھی پلائیں گے اور بریانی کا بھی انتظام ہے، لیکن پہلے حق اور حرام سمجھ تو لیں۔ اس لیے تھوڑی دیر آپ سے گزارش ہے، بیچ میں انتشار نہ پھیلا۔ ہاں سنیے ادھر ادھر مت دیکھیے، ادھر تعویذ باندھتے ہیں تو یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ تعویذ شفا دینے والا ہے، اس لیے یہ شرک۔ گاڑی والے بھائی کھڑے ہوئیے، ذرا کھڑے ہو۔ کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ بھوک مٹانے کے لیے۔ بھوک مٹانا کھانا کا کام ہے کہ اللہ کا کام ہے؟ شرک۔ آپ مشرک ہو گئے، کلمہ پڑھے توبہ۔ بھوک مٹانا کھانا کا کام ہے کہ اللہ کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے، کھانا تو ایک سبب ہے، لیکن آپ نے کہا کہ کھانا اس لیے کھاتے ہیں کہ بھوک مٹ جائے، مشرک ہو گیا، کلمہ پڑھیے، نکاح کیجیے۔ دوسرا بھائی ہے کوئی؟ کھڑے ہو گئے، چلو رہنے دو۔ پانی کیوں پیتے ہیں بتاؤ؟ بہت پیاس لگی ابھی ہمارے بھائیوں کو، ہم نے پوچھا آپ سے پانی کیوں پیتے ہیں؟ حضرت تاکہ پیاس بجھ جائے۔ یہی جواب ہوگا نا، سب کا یہی جواب ہوگا۔ پیاس بجھانا اللہ کا کام ہے کہ پانی کا کام ہے؟ سب مشرک ہو گئے، سب۔ آپ بھی مشرک، ہم بھی مشرک،
पूरी उम्मत मुशरिक, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत प्यास बुझाता है, हमने तो कह दिया पानी इसलिए पी रहे हैं कि पानी प्यास बुझाए, मुशरिक। डॉक्टर के पास क्यों जाते? मकसूद डॉक्टर के यहाँ से 4 दिन अब्बा की दवा लाए, आराम नहीं लगा। मोहित डॉक्टर के यहाँ से 6 दिन अब्बा की दवा लाए, आराम नहीं लगा। इरशाद डॉक्टर के यहाँ गए, एक खुराक में हजरत आराम लग गया। आराम देने वाला अल्लाह है कि दवा है? अल्लाह। मुशरिक, शिर्क। क्यों उम्मत में इंतशार फैला रहे हो भाई? काहे नई नई बातें पैदा करके नौजवान लड़कों को बर्बाद कर रहे हो? मैं आपसे मतलब शर्म आ रही है बोलने में, वो लड़के जिनको गोदी में खिलाया है मेरे भाई, आज ऐसे मेरे सामने पैर करके बैठते हैं जब मैं निकलता हूँ रास्ते से, आंख दिखाते हैं। ये बेअदबी किस जमात ने लाई? आज इस मोहल्ले का लड़का ये बोलने को तैयार है मेरा बाप मुशरिक, बोला भी है बाप मुशरिक, वो ताबीज गंढे वाला होगा ना इसलिए मुशरिक। अबे पानी पीना सबब है, प्यास बुझाना अल्लाह का काम है। खाना खाना सबब है, प्यास बुझाना अल्लाह का काम है। दवा पीना सबब है, शिफा देना अल्लाह का काम है। उसी तरीके से ताबीज बांधना सबब है, शिफा देना अल्लाह का काम है। कौन सा फर्क है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ताबीज बांधना अगर शिर्क है तो जो बोले खाना इसलिए खाते हैं कि भूख मिट जाए, मुशरिक। पानी इसलिए पीते हैं कि प्यास बुझ जाए, मुशरिक। दवा इसलिए खाते हैं कि शिफा मिल जाए, मुशरिक। पूरी उम्मत पर शिर्क का फतवा ठोक दो और घर में जाकर के घुस जाओ। समझ लो मेरे भाई, समझ लो। आते तो नहीं हो कभी, ऐसे ही समझ लो, यही मौका है। मौलाना सब फसादी है, कुछ लोग बोलते हैं वो लौंडा आया है फसाद फैलाने के लिए, ये अल्फाज है भाई, आती रहती है सब आवाज अपने कानों। हम अपने माँ बाप पर कुर्बान जाए। मेरे बचपन के जितने साथी हैं तकरीबन आधे साथी सर्विस कर रहे हैं। हमने अपने पापा से बोला एक दिन, बहुत अफसोस में बैठे, पापा सब हमारे साथी कोई सर्विस कर रहा है, कोई बैंक में है, कोई मिलिट्री में है, कोई इधर है, कोई इधर है। तो हमारे पापा ने क्या कहा था मालूम है? तुम जिस लाइन में हो हम उसी में खुश हैं। जिस दिन से वो जुमला सुने हैं सारी दिल की तमन्ना निकल गई यार। हम 5,000 रुपए में खुश हैं, नहीं चाहिए 50 लाख। ईमान तो सलामत है। अल्लाह ताला उनकी शिफायाबी का सामान फराहम करे। तो खाना खाना शिर्क, पानी पीना शिर्क, सब कुछ शिर्क। अब अगर वो शिर्क तो ये भी शिर्क। बात आपको समझ में आ गई होगी। हदीस भी 2 किस्म की है। एक जगह अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं झाड़ फूक करना शिर्क है, वहां मतलब ये है कि भूतों के नाम पर झाड़ फूक करना शिर्क है। दूसरी जगह जहां पर ये जवाज वाली हदीस है वहां मतलब ये है कि जिक्रुल्लाह, अल्लाह के जिक्र से झाड़ फूक करना हलाल है। सहाबा इकराम का इसका अमल था। अब अगर हम आप और मुशरिक सब मुशरिक, तो सहाबा इकराम पर भी शिर्क का फतवा ठोक दो। और अल्लाह ने सहाबा इकराम से जो वादा हसना किया है 28वें सिपारा में, वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर सहाबी के साथ नेक सलूक करेगा। अब कोई शिर्क करने वाला है, अल्लाह उसके साथ नेक सलूक करे, तो अल्लाह पर क्या फतवा लगाओगे? आपके